بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ سبا کا تعارف حاصل کریں گے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کی برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرا برابر غرور نہ ہوا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کو ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں اور اس کا پارہ نمبر 22 بنتا ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ تمام تر تعریف اسی اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ جو کافر لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان کے مٹی میں مل جانے کے بعد اس کو از سر نو زندگی دینا کیسے ممکن ہے۔ ان آیتوں میں جواب دیا جا رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو انسان پر قیاس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو اس کائنات کے ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ذات آسمان و زمین جیسی عظیم الشان مخلوقات کو بالکل عدم سے وجود میں لا سکتی ہیں، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مردہ جسم کے ذرات کو دوبارہ اکٹھا کر کے انہیں نئی زندگی عطا کر دے۔ اور آیت نمبر 4 میں آخرت کی زندگی کی عقلی ضرورت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں سے کوئی فرق ہی نہیں رکھا۔ آخرت کی زندگی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس میں فرمانبرداروں کو اور ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا ملے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آخرت کے امتحان گاہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور وہ نیتوں پر اجر عطا کرے گا، اور وہ جانتا ہے کہ کس کی نیتیں اس کے لیے خالص ہیں اور کس کی نیتیں صرف دنیاوی مفادات کے لیے اور دنیاوی مناصب حاصل کرنے کے لیے کس کی کوششیں ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ کوئی وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی رشوت نہیں چلے گی، تو وہاں پر حق پر فیصلے ہوں گے، اور جو زیادتی کرتا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے سرخرو رہیے اور زیادتی کرنے والے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، اس امید پر کہ حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو
اور ہماری تمام مسلمان اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر دے، ان کی تمام کاوشیں اپنے لیے خالص کر دے اور اپنی رضا سے ان کی کاوشوں کو جوڑ دے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کی تعلیمات سے متصف فرما دے اور ان کی شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور صورت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔